شب برات کی رات یہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جو مرد عورت بھی شب برات کی رات یہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ لوگ ہر سال شب برات کی رات یہ نماز پڑھ کے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، ان کا مقدر بدل جاتا ہے، ان کی تقدیر بدل جاتی ہے، ان کی قسمت سنور جاتی ہے۔ اس لیے اس نماز کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی مکمل تفصیل، اس کا وقت کون سا ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، صورتیں کون کون سی پڑھی جائیں گی، یہ مکمل تفصیل بتاؤں گا، کیونکہ ہم اس کو کمپوز کروا کر بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، میسیج کے ذریعے بھی بتایا جاتا ہے، ویڈیو کے ذریعے بھی بتایا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے تمام عزیز و اقربا میں، رشتہ داروں میں اس نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور جو شخص ایک بار شعبان المعظم کی شب برات کی رات میں اس نماز کو پڑھ لے گا، پھر پورا سال اس کے گھر میں خوشحالی رہے گی، تنگ دستیوں سے نجات ملے گی، گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہوگا، اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، اس کی عمر دراز ہو جائے گی، اس کو نیکیوں کی توفیق ملنا شروع ہو جائے گی، اس کے غم مٹ جائیں گے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ شعبان المعظم کا وہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس کی وہ رات ہے جس کے اندر انسان کے نامہ اعمال کو لکھا جا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس میں رزق لکھا جاتا ہے، اس رات میں اولاد لکھی جاتی ہے، اس میں دولت لکھی جاتی ہے، اس میں عزت لکھی جاتی ہے، اس میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو اس رات کی غنیمت کو سمجھے۔ اب آپ نے ان رات میں 8 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہوں گے، اور نوافل پڑھنے کا طریقہ اور نیت، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے اسی تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھتے جانا ہے، اور آگے اس کو سمجھ کر اپنی زبان کے ذریعے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ اگر ویڈیو شیئر کر کے پہنچائیں کہ یہ بھی سب سے اچھا ہے، ورنہ اس کو لکھ کر کمپوز کروا کے جیسے بھی اس کو پہنچانا چاہیں، ہم تو مسجدوں میں بھی دیتے ہیں، لوگ مسجدوں میں بھی پڑھتے ہیں، اس لیے دوستو اس کو گھر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، خواتین بھی اس کو ضرور پڑھیں، مرد حضرات بھی اس کو ضرور پڑھیں۔ اس سے آپ کو فائدہ کتنا ہوگا، اس میں ہر 2 نفل کے پڑھنے کا طریقہ ہوگا، یعنی کہ اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی رزق میں برکت، رنج و غم سے نجات، اس کی بخشش، اس کے گھر والوں کی بخشش، اس کی اولاد کی، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں، رشتہ دار ہیں، اللہ اس نماز کی برکت سے سب کی بخشش فرما دے گا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، کیونکہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات ہر عمل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق کو تقسیم فرماتا ہے۔ پورے سال میں ان سے جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق میں وہ سب کچھ عطا کرتا ہے، اور اسی طرح پورا سال ہونے والے اعمال، پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کا مہینے کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو کہ کوئی ایسا جو بخشش چاہتا ہو مجھ سے تاکہ میں اس کو بخش دوں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، جب یوں ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے، اس سے لے کر صبح سورج نکلنے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ تمام مخلوق میں اپنے بندوں میں یہ بار بار اعلان کر رہا ہوتا ہے کو مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں۔ تو پھر یہ نماز پڑھنے کے بعد جو اللہ کی محبوب، اللہ کی پسندیدہ نماز ہے، اس کو پڑھنے کے بعد بندہ پھر رب کی بارگاہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ عطاؤں کے خزانے کھولنے والی، مقدر کو بدلنے والی، اللہ کا قرب دلانے والی یہ وہ نماز ہے۔ اس لیے دوستو آج ہر شخص چاہتا ہے میری کسی بڑے کے ساتھ دوستی ہو جائے، تو جو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، رب سے بڑھ کر تو کوئی کائنات میں نہیں ہے، اللہ ہی کی شان وراء الورا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہی وہی ہے، اور ہر ایک چیز پر اسی کا قبضہ ہے، اسی کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرما دے، وہ جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے اس سے عزت چھین لے۔ اس لیے اس کی بارگاہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ خالی دامنوں کو بھر دیا جائے گا۔ اور اسی شب برات کی رات ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، میں آپ کی تلاش میں گھر سے نکلی، میں نے دیکھا آپ جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں، آپ کا سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے۔ حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا گمان تو یہی تھا، آپ کسی اپنی زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف رات کی شبان میں دنیا کے آسمانوں پر جلوہ فرما ہوتا ہے، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات رب کی کرم کی رات ہے، یہ رات رب کے فضل کی رات ہے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ 300 رحمتوں کے دروازے اس رات میں کھول دیتا ہے۔ تو آپ جب اس رات میں یہ نماز اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے جو آپ کو بتانے لگا ہوں، اب ابتدا سن لیں، آپ نے اس رات میں 8 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہوں گے، اور پہلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کیسے کرنی ہے، ہر ایک کی نیت اور ترتیب اور طریقہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، اور اس کے بعد اس کے درمیان میں کیا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بیٹھ کر کون سا عمل کرنا ہے، اور اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ سے یہ نوافل پڑھنے کے بعد اٹھنے سے پہلے بندوں کا مقدر بدل جاتا ہے، لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، وہ جو کچھ مانگتے ہیں سو وہ پا لیتے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ میں نیت مکمل بتانے لگا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں۔ اب جب کانوں کو ہاتھ لگا لیں اس کے بعد آپ نے پہلی رکعت کے اندر آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد آپ نے یہ 2 رکعتیں آپ کی اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھتے جائیں۔ اب میں مکمل بتاؤں گا طریقہ، کسی ایک جگہ بھی میں جو ہے وہ آپ کو ایسے نہیں بتا کے چلا جاؤں گا، بلکہ ہر ایک حرف لفظ ہر ایک چیز کی مکمل ادائیگی کا طریقہ تک آخر میں جو کچھ پڑھنا ہے اس تک سب کچھ بتاؤں گا۔ بس آپ اگر اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ سرخ روح ہوں گے اور اس نماز کی برکتیں حاصل ضرور کریں گے، کیونکہ انشاءاللہ ہماری دعا بھی ہے اللہ تعالی ہر اس شخص کو کامیابی عطا فرمائے جو شخص بھی ان نوافل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا۔ تو پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورۃ الکافرون کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس طرح پڑھنے کے بعد اب آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ یہ 2 صورتیں آپ نے پہلی رکعت میں پڑھنی ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد۔ اب جب آپ رکوع میں چلے جائیں گے یا چلی جائیں گی، پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کی تسبیحات پڑھنی ہے، پھر آپ نے سجدے چلے جانا ہے، پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ دوسری رکعت کی ادائیگی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنی ہے کہ سورۃ الفاتحہ شریف کو ایک بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو قرآن مجید کے سب سے آخری 2 صورتیں ہیں ان کو آپ نے ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے سورۃ فلق پڑھیں گے، پھر سورۃ ناس پڑھیں گے، پھر آپ نے اپنی جگہ پر یعنی کہ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اپنی جگہ بیٹھیں گے، سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی اسی جگہ پر بیٹھے رہنا، اٹھنا نہیں۔ اب وہاں بیٹھے بیٹھے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح 70 بار پڑھنی ہے، جو تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اللہ تمہاری بھی بخشش فرما دے گا، تمہارے والدین کی بخشش فرما دے گا، تمہارے رشتہ داروں کی، تمہاری اولاد، تمام گھر والوں کی اللہ بخشش فرما دے گا۔ تو اس رات میں اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہوں گے۔ تو یہ سب سے پہلے اسی ترتیب کے ساتھ نہیں، یہ جو ترتیب بتائی یہ صرف 2 نفلوں کی بتائی ہے، آگے 6 نفلوں کا طریقہ بھی بتانے لگا ہوں۔ اس میں آپ نے رزق کی بھی نیت کرنی ہوگی، اس میں مخلوق سے محتاجی سے بچنے کی نیت کرنی ہوگی، اپنی حاجت کی بھی نفلوں میں نیت کرنی ہوگی۔ یہ 8 نفل
آپ کی زندگی بدلیں گے، آپ کے حالات بدلیں گے، اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خزانے آپ کو ملیں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اور میں یہ نوافل خود پڑھتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو پڑھاتے بھی ہیں۔ اس رات میں شب برات کی رات میں صلاۃ و تسبیح بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جہاں ذکر کیا جاتا ہے، پوری ایک محفل ہوتی ہے جس میں یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے، اور لوگ پڑھتے ہیں اہتمام کے ساتھ، اور یقین جانے پھر پورا سال خوش رہتے ہیں، غموں سے نجات مل جاتی ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول ہی بخوبی واقف ہے۔ حضور نے فرمایا نصف شعبان کی رات ہے، اس میں دنیا کے اعمال، بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، ان کی پیشی بارگاہ رب العزت میں ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ تو تم آج کی رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھی، قیام میں تخفیف کی، سورۃ فاتحہ پڑھی اور سورتیں پڑھی، پھر آدھی رات تک حضور سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہوئے، دوسری رکعت پڑھی۔ اسی ترتیب کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں عبادت کرتے رہے۔ پھر آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی۔ اب آپ نے پہلے 2 رکعتیں نماز نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے دوستو یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے جو اس رات کی تسبیح ہے۔ اب یہ تسبیح کون سی ہے اس کو ذرا سن لیجئے گا، بالکل آسان سے الفاظ ہیں، آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے ان الفاظ کو ضرور پڑھنا ہے۔ یہ الفاظ جتنی تعداد میں آپ کو میں نے بتائے ہیں اتنی تعداد میں ہی آپ ان الفاظ کو پڑھیں گے۔ یہ الفاظ ہیں یعنی کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں جو تعداد میں نے بتائی ہے اس کے مطابق، کیونکہ اس سے آپ کو 5 نعمتیں نصیب ہوں گی۔ مخلوق کا عمر بھر آپ محتاج نہیں ہوں گے، ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور قبر بھی کشادہ ہوگی، جنت کی ہوائیں نصیب ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا دیدار آپ کو نصیب ہوگا۔ تو اس کے بعد دوستو دوسرے 2 رکعت نماز نوافل اب آپ نے پڑھنے ہیں۔ یہ پہلے 2 رکعت آپ نے پڑھے، اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی۔ اس تسبیح کے بعد اب آپ نے دوسری مرتبہ دوسرے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ اب یہ 2 کی نیت سے آپ نفل پڑھیں گے۔ پہلے 2 نفل آپ نے اس نیت کے ساتھ پڑھے، دوسرے 2 رکعت نماز نفل اب آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کی آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کرے، یعنی کہ اس میں آپ نے رزق مانگنا ہے، رزق کی نیت سے آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہوں گے کہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، یعنی 2 رکعت نماز نفل مخلوق سے بچنے، محتاجی سے بچنے کی نیت کرنی ہے، یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرا۔ 2 رکعت نماز نفل یعنی کہ صلاۃ حاجت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ صلاۃ حاجت کی نیت سے پڑھ لیں، اور یا اس کی ترتیب کے مطابق جو میں آپ کو نیت کا طریقہ بتایا، یعنی کہ مخلوق سے بچانے کی نیت سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کہ اللہ اکبر، اس طرح بھی اس کی نیت کر سکتے ہیں، یا آپ مخلوق سے محتاجی کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کو میں نے طریقہ بتایا، جہاں پہ حاجت کا لفظ استعمال کرنا ہے وہاں آپ نے کہنا ہے یا اللہ مجھے مخلوق کی محتاجی سے بچا، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ کار ہے، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں کوئی بھی بات ہو وہ مجھ سے ضرور پوچھئے گا، شیئر کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کی مکمل رہنمائی کروں گا، کوشش کروں گا ہر میرا بھائی بہن دوست احباب بچہ اس عمل سے مستفیض ہو، اس کی برکتیں حاصل کرے۔ اب آپ نے پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھی نیت کرنے کے بعد، اس کے بعد آپ نے الحمد شریف کو 1 مرتبہ پڑھا، آیت الکرسی اب آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے آیت الکرسی پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ نے پھر دوبارہ قل هو اللہ احد کو پڑھیں گے۔ تو سورۃ اخلاص کو آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ 15ویں رات ہوتی ہے، اس میں نصف شعبان المعظم ہو جاتا ہے، تو 15 مرتبہ آیت الکرسی کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہوگا۔ اس میں جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی، اللہ تعالیٰ مخلوق کی محتاجی سے آپ کو بچائے گا، ٹھیک ہے؟ مخلوق کی محتاجی سے آپ بچ جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ پھر دوسرے 2 رکعت مخلوق سے محتاجی سے بچنے کے بعد آپ نے عمر بالخیر کی نیت سے پڑھنے ہیں،
ٹھیک ہے، اب پہلی رکعت جیسے پڑھی ہے نا آپ نے یہ مخلوق سے محتاجی سے بچنے کی، تو اسی کی دوسری رکعت بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنی ہے۔ تو یہ جیسے یعنی کہ سیم آپ نے پڑھنی ہے یہ دونوں رکعتیں۔ پہلی رکعتوں میں فرق تھا، لیکن ان دو رکعتوں میں آپ نے وہی کچھ پڑھنا ہے جو پہلی رکعت میں پڑھا ہے، وہی کچھ ہی آپ نے دوسری رکعت میں پڑھنا ہوگا۔ تو آگے جو اس کے بعد والی دو رکعتیں ہیں وہ آپ کی جو ہیں وہ آپ پڑھیں گے درازی عمر کے لیے، اور پھر جو اس کے بعد دو رکعتیں ہوں گی اس کو آپ پڑھیں گے بلائیں دور کرنے کی نیت سے، یعنی کہ مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں دور کرنے کی نیت سے۔ تو اب یہ میں نے 8 رکعتوں کی نیت کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر کہتے ہو تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، 2 رکعت نماز یعنی کہ عمر بالخیر بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد 2 رکعتوں کی جو نیت کریں گے وہ آپ کریں گے 2 رکعت نماز نفل بلائے دفع بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر۔ تو یہ نوافل کی نیتیں ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتا دوں، یعنی کہ اب اس کے بعد آپ پڑھیں گے، اب ان میں جو صلاۃ و توبہ میں نے بتائی ہے وہ سب سے پہلے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو باقی دو نیتیں ہیں، باقی جو 6 رکعتیں ہیں، ان کی ترتیب آپ کو جیسے اچھا لگے، جو پہلے پڑھنا چاہیں وہ پہلے پڑھ لیں، جو بعد میں پڑھنا چاہیں وہ بعد میں پڑھ لیں، لیکن جو پہلی صلاۃ و توبہ ہے وہ آپ نے پہلے ہی پڑھنی ہوں گی۔ اگر جو ترتیب میں بتا رہا ہوں اسی کو بھی آپ فالو کرتے ہیں تو یہ بھی کرتے جائیں۔ اب ہم سمجھ لیتے ہیں صلاۃ بالخیر، یعنی کہ عمر بالخیر کی جو نیت کی آپ نے 2 رکعتوں کی، اس کو پڑھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اب پہلی رکعت کے اندر سنیے گا ذرا، پہلی رکعت میں آپ پڑھیں گے 2 رکعت نماز آپ نے نیت کر لی۔ اب آپ نے دوستو اسی طرح سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہوگا، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھا آپ نے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر بالخیر، یعنی کہ آپ کی جتنی عمر ہے اللہ اس کے اندر خیر و برکت پیدا فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو دیکھیں، جو 2 رکعت نماز آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہے نا، ان 2 رکعتوں کو جب مکمل کر لیں گے، یعنی کہ جو آپ نے مخلوق سے محتاجی کے بچنے کی نیت سے پڑھی ہیں، اس کے بعد آپ نے وہی اپنی جگہ بیٹھ کر، اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح یہ آپ کی 4 رکعتیں نمازیں مکمل ہو جائیں گی، اس کے بعد بھی جو پڑھنا ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اب باقی 4 رکعتیں آپ کی رہ چکی ہیں، اس میں آپ کو نیت میں نے چاروں کی بتا دی۔ اب جو آپ نے پہلی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں عمر بالخیر کی، اس کے اندر آپ نے سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہوگا، اور سورۃ اخلاص آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ آپ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلی رکعت کے اندر جب آپ اس کو پڑھیں گے عمر بالخیر والی جو میں نے آپ کو بتائی، پہلی رکعت کے اندر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھا آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد، تو دوسری رکعت میں بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آپ کی اسی طرح یہ 2 رکعتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوستو وہی بیٹھ جانا ہے، آپ نے اٹھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ اٹھیں گے نہیں، اس کے بعد یعنی کہ ہر 2 کے بعد نوافل پڑھنے کے، ہر 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے عمل ضرور کرتے جانا ہے۔ یہ ہر 2 رکعتوں کے بعد کا الگ الگ عمل ہے، سب کا ایک ہی نہیں ہے، بلکہ الگ الگ عمل ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو مکمل کرتے جانا ہے۔ اس میں اب آپ نے سب سے پہلے یہ الفاظ پڑھنے ہوں گے، یعنی کہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اس میں الگ سے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد جب آپ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک اب کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کو درود پاک یاد ہے وہ آپ وہ پڑھ سکتے، چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو یاد ہے مطلب وہ آپ درود پاک پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو مکمل یہاں تک پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ، والحمد للہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ، لیکن آپ نے اس مکمل کو صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ سب سے جامع ہے اور سب سے بہترین طریقہ بھی ہے، اور یہ سب سے زیادہ عمل کیا جانے والا ہے، جس کے ذریعے لوگوں کی تقدیریں کوئی فیصلے ہو جاتے ہیں۔
جیسے میں نے کہا کہ آپ کی عمر بالخیر جس کی نیت سے اب آپ نے پڑھنی اس کے بعد بلاؤں کو دور کرنے کی نیت سے، یعنی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بلاؤں سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے، ہر قسم کے دکھوں سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ تعالی آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے تمام مسلمانوں کو خلوص کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری یہ دعا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ تو یہ آپ اس ترتیب کے مغرب کے بعد آپ اس کو پڑھنا شروع کر سکتے ہیں، اور صبح سورج نکلنے سے پہلے تک آپ کسی وقت بھی یہ پڑھ لیں۔ اگر مغرب کے فوراً بعد پڑھیں گے تو یہ سب سے زیادہ بہترین ہے، سب سے اچھا ہے، اس پر آپ کو بہت سارے انعامات ملیں گے، بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو اس کے بعد والی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں آپ نے پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کرنے کے بعد سبحانک اللہ پڑھی، ثنا یعنی کہ ثنا کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کو آپ پڑھیں گے صرف 1 مرتبہ۔ اس کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے پڑھنی ہے سورۃ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو سورۃ اخلاص شریف کو آپ پڑھیں گے یا پڑھیں گی، مرد بھی عورت بھی، جو چاہے اس عمل کو کر لے۔ تو اس کو پڑھیں گے وہ 25 بار، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کوشش کرنی ہے کہ آپ نے صبح روزہ بھی ضرور رکھیے گا، یعنی کہ 15 کو روزہ بھی رکھنے کی کوشش کریں۔ اس روزے رکھنے کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں وارد ہوئی ہے، بہت ساری حدیث میں روزہ رکھنے کا ذکر موجود ہے، تذکرہ موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کس قدر آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نازل فرماتا ہے، کس قدر آپ کو برکتیں ملتی ہیں۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو سورۃ یاسین شریف آتی ہے تو قرآن مجید کھول کر اوپر دیکھ کر سورۃ یاسین شریف کو پڑھ لیں۔ اگر نہیں آتی تو آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ مانگی ہوئی دعائیں تمہاری رد نہیں ہوں گی، جو مانگو گی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا تو ضرور بنتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔